السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ اینڈ دس از یور ہوسٹ عائشہ. اینڈ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان ساما اینڈ ثاقب گلزار. سو ان کے ساتھ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جو کہ ہے اوپیک ان چینجنگ ورلڈ. So the abbreviation of OPEC in changing world is Organization of Petroleum Exporting Countries, and the main core members of this OPEC is Saudi, Iran, Iraq, and Kuwait. So it was established in 1960. So let's talk with our guest and let's know what exactly they have their point of views about this platform. So guys, thank you so much for coming. And سب سے پہلے ایک سوال ساما میں آپ سے کروں گی. What exactly OPEC is? مطلب OPEC exactly ہے کیا؟ Basically, OPEC was an organization made for oil and petroleum exporting countries, جو کہ ہم سب کو پتا 1960 میں بنائی تھی اور بیسک اس کے 4 ممبرس تھے جو آپ نے انٹرو میں بتا بھی دیا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں جیسے یہ آرگنائزیشن فار پیٹرولیم پرپزز نہیں ہے. دس واز اے US based US influenced organization to get the کیا کہتے ہیں ہم اس کو hegemony over the world. یہ بیسیکلی ہیجمونک ایک اس کے لیے انہوں نے آرگنائزیشن بنائی تھی جس میں انہوں نے کور ممبر سعودی عربیہ کو بھی کاؤنٹ کیا تھا کہ سعودی عربیہ بینگ دا پائنیئر اور بینگ دا اسٹرانگیسٹ آف دا ٹائم ان پیٹرولیم ایکسپورٹ, تو انہوں نے سعودیہ کو اس کا کور ممبر بنایا تھا. اور یہ بیسیکلی تھی ایک ریجنل ڈومیننس حاصل کرنے کے لیے. لائک دیکھیں اس کے جو 4 ممبرس تھے, ون واز ایران, ون واز عراق, کویت اینڈ سعودیہ. سعودیہ کے پاس سب سے زیادہ اس وقت آئل تھا, سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کر رہا تھا. اینڈ ان 1960 سعودیہ کی ایران اور سعودیہ کے تھوڑے سے معاملات آپس میں نارمل تھے, بٹ سم ہاؤ ان میں سیکٹیرین ایشوز آ رہے تھے, لائک بینگ شیعہ سنی اسٹیٹس کا افیکٹ تھا ان میں. تو جب یہ ایک آرگنائزیشن بنائی گئی تھی, اس میں جو بیسک ان کی اسٹریٹجی US نے یوز کی تھی, یا جو US کا مائنڈ سیٹ تھا یا ویسٹرن پروپیگنڈا بیسیکلی یہ تھا کہ اس کو انہوں نے آرگنائزیشن کو جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو پولیٹیکل پرپزز کے لیے بنایا تھا. جیو پولیٹیکل پرپزز کے لیے بات کریں کہ اگر دیکھیں اس وقت 1960 میں جب فیول واز ویری ریئر, پیٹرولیم واز ویری ریئر ان دا ورلڈ, اور سعودیہ واز ہیونگ اور دیز 4 کنٹریز ور ہیونگ میکسیمم کیپیسٹی ایٹ دیٹ ٹائم آف ایکسٹریکٹنگ دا پیٹرولیم. تو جب اس وقت سعودی عربیہ نے بیسیکلی سعودی عربیہ اینڈ ادر 3 کنٹریز US نے اپنے یوز کیا تھا, پروپیگنڈائز کیا تھا یوز کرنے کے لیے کہ اپنی ہیجمنی اور ان پہ انفلوئنس قائم رکھے. ان ریٹرن ان کو کیا ملا تھا کہ ان کو ایک اسٹیٹس مل گیا تھا کہ یو آر دا اونلی کنٹریز ہو ول بی ایکسپورٹنگ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ کی پرائسز فکس رہیں گی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہمیشہ کی طرح سعودی عربیہ نے حاصل کیا تھا, کیونکہ سعودی عربیہ 2 اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. سعودیہ مڈل ایسٹ میں 2 اعتبار سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کانسیپٹ میں بیسیکلی سعودی عربیہ میں ہمارے پاس ریجنل ویلیوز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں کچھ ہیجمونک ویلیوز بھی ہیں جس کو انہوں نے امریکہ نے اپنے پرپز کے لیے یوز کیا. جی ثاقب, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اور ایگزیکٹلی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے ممبرس ہیں کرنٹلی, ہاؤ مینی ممبرز آر دیئر رائٹ ناؤ؟ اوپیک جس طرح سے اسامہ نے بتایا ہے کہ 1960 میں اسٹیبلش ہوا, سپٹمبر 1960 میں, اور اس کے جو انیشلی ممبر تھے اسامہ نے فور بتایا, میں فردر اس میں اسامہ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے 5 ممبرس تھے انیشلی, اور اس میں وینزویلا بھی ان کے ساتھ تھا اس ٹائم میں. تو اوپیک کا جو بیسک آبجیکٹیو تھا وہ پرائس کنٹرول سے ریلیٹڈ تھا, تاکہ جو یہ مڈل ایسٹ میں کتنے بھی سپلائی وغیرہ کرنے جا رہے ہیں اس کی پرائس جو ایڈمنسٹریشن ہے, جس طرح سے ہم اگر کرنٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ کسی بھی چیز کو ہم جب لے کے چلتے ہیں تو اس کی ایک پرائس ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت اس کی ایک ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے, اس کو ہم لے کے چلتے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اس اوپیک کو آرگنائز کیا گیا, جس میں فردر جو ہے اگر 2019 کے بعد ہم بات کریں تو 19 ممبرز تقریباً اس کے ہو چکے ہوئے ہیں, جس میں مینلی بغداد ہے, ایران ہے, عراق ہے, سعودیہ ہے, کویت ہے, اور انڈونیشیا ہے, لیبیا ہے, UAE ہے, الجیریا ہے. اچھا, بیسیکلی اس میں ایک چیز ہم ایڈ کر دیں کہ پیٹرو ڈالر کی جو پالیسی ہے, پیٹرو ڈالر کی ایک پالیٹکس کی گئی تھی کہ ڈالر اراؤنڈ دا ورلڈ, اراؤنڈ دا گلوب جو ہوگا صرف اور صرف ڈالر میں جو ہے پیٹرولیم کو سیل کریں گے. یہ بھی اوپیک کا ایک مین آبجیکٹیو تھا. بیسیکلی US اپنے ڈالر کو دنیا میں اسٹرینتھن کرنا چاہ رہا تھا, اور اونلی ٹریڈ جو اس کو بڑی فیزیبل اور سوٹیبل لگ رہی تھی تو وہ پیٹرول کے مقابلے میں ڈالر کی پرائسز کو فکس کرنا تھا. سیکنڈ اگر اس میں پوائنٹ کریں تو یہ US نے بیسیکلی اس کو اپنے اکنامک
اینڈ پولیٹیکل ایجنڈا. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جیو پولیٹکس اور جیو اسٹریٹجی کو وہ ساتھ لے کے چل رہا تھا, تو اس لیے اس نے اس میں اپنا مقصد اکنامیکل بھی فائنڈ کیا تھا کہ اگر ہم اس کو ڈالر سے پرائسز کو ریگولیٹ کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی ڈالر اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے گا, اور اگر ڈالر اسٹرینتھن کرے گا تو دنیا کی ٹریڈ ڈالر پہ شفٹ ہو جائے گی. جس طرح سے اسامہ نے ابھی بتایا ہے کہ پیٹرو ڈالر کا جو مین آبجیکٹو تھا یو ایس کا ورلڈ ڈومیننس تھا, اور ورلڈ ڈومیننس وہ کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ پیٹرولیم انڈسٹری کے ذریعے. تو پیٹرولیم انڈسٹری ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہر کنٹری کو چاہیے اور ہر اسٹیٹ کو چاہیے. تو اس وجہ سے سعودیہ نے پیٹرو ڈالر کا آئیڈیا تھرو اوپیک لے کے آیا تھا. میں آپ دونوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وائی سعودیہ ہیز دا مور امپورٹینس, اس کو اتنی امپورٹینس کیوں دی جا رہی ہے نہ کہ لائک باقی کنٹریز کو لائک کویت, ایران, عراق, یو اے, وائی سعودیہ از مور امپورٹینٹ ان دس اوپیک؟ عائشہ, جہاں تک اگر ہم بات کریں نا سعودی عربیہ کی, سعودی عربیہ از دا لارجسٹ پروڈیوسر آف آئل ان دیٹ اوپیک. According to my information, 10.5 million barrels per day سعودیہ oil produce کر رہا ہے. تو definitely why not Saudi Arabia instead of other countries. اور سیکنڈلی سعودیہ جس پیٹرول سے زیادہ یو ایس اگر جیسے اپنی پالیسیز کو لے کے چلتا ہے تو یو ایس کی پالیسی ہمیشہ ہوتی ہے ڈومیننس کی. تو ڈومیننس کی پالیسی میں اگر بات کریں تو سعودی عربیہ سب سے بیسٹ سوٹ کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سعودیہ کی وہاں پہ جسٹ ایک ریجنل پاور کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ اسٹرانگ سعودی عربیہ. آج سعودی عربیہ کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں مطلب, اور پھر سیکنڈلی یو ایس کا جو رائیول ہے ایران کی رائیولری یو ایس کے ساتھ ہے. یو ایس اپنی رائیولری کو کور کرنے کے لیے سعودی عربیہ کے ساتھ ہی اپنی ڈومیننس کرے گا, بیکاز اس نے اپنی ریجن میں بنا کے رکھی ہے. یو ایس اپنے معاملات بگاڑ نہیں سکتی. اور سیکنڈلی اوپیک کی اگر ہم بات کریں سعودی عربیہ کے اس لیے موسٹ امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ سعودی عربیہ ایک, جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ 3 جو ہے مذاہب, 3 بہت امپورٹنٹ ریلیجنز ہیں جس میں اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, جوڈوازم ہے. تو ان تینوں میں وہاں پہ سعودی عربیہ میں ہی مطلب امپورٹنس ہے. تینوں کی جو ہے موسٹ آئیڈینٹیکل یا ریناؤنڈ پلیسز, ہولی پلیسز جسے ہم کہتے ہیں, ہولی پلیسز تینوں کی آپ کو سعودی عربیہ میں ملتی ہیں. تو اس لیے سعودی عربیہ ویسے اگر دیکھا جائے مسلم اسٹرینتھ میں, کیونکہ وہ جو ہے شیعہ سنی کوئرل میں اگر ہم بات کرتے ہیں شیعہ سنی آپس میں تصاد ہیں. ایران کین نیور بی اے گڈ کینڈیڈیٹ. قطر واز ممبر آف اوپیک, وہ 2019 میں اپنی ریزگنیشن کر کے اوپیک سے نکل گیا. تو اس وقت جو سعودی عربیہ وہ ریجنل پاور بھی ہے, وہ ریلیجیس پاور بھی ہے, جس وجہ سے ہمیشہ یو ایس کی جو ہے ٹلٹ ہے آپ کو سعودی عربیہ کی طرف نظر آئے گا. اور دوسرا جس طرح سے اسامہ نے بتایا ہے ابھی کہ ہمارے مسلم کنٹریز ڈیفینیٹلی دیکھیں, اگر آئل کو بھی ہم اگر آئل پوائنٹ آف ویو کو بھی سائڈ پہ کرتے ہیں تو ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ ایز اے مسلم بہت ہی کلوز ریلیشنز ہیں. صرف ایک پاکستان کی بات نہیں کریں گے ہم, آل اوور دا مسلم کنٹریز, کیونکہ ہمارا حج بیت اللہ وہاں پر ہے, جس کی وجہ سے اوور آل ڈومیننس ڈیفینیٹلی سعودی عرب کی مسلم پوائنٹ آف ویو سے رہے گی ہی رہے گی. Okay, I got your point. So now let's move to our next question. That is like آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریولیوشنز ہو رہی ہیں, ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں, تو اس کے اکارڈنگ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہاؤ اوپیک ہیز اڈاپٹیڈ ٹو دس گلوبل انرجی مارکیٹ؟ اس کے کیا ڈائنامکس تھے, اس کے کیا لائک مین چیلنجز تھے جو اوپیک کو فیس کرنے پڑے ان دا چینجنگ ورلڈ, ٹوڈیز چینجنگ ورلڈ؟ اچھا اگر ہم اس طرف کویشچن کو اپنا فردر موو کرتے ہیں کویشچن کی طرف, تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اوپیک جو کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ میں, بیسیکلی سعودیہ, یو اے ای اینڈ ادر, یہ ساری جو کنٹریز ہیں آج سے کوئی 4 سال پہلے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, زیادہ پرانی نہیں کرتے, تو دے ور اونلی ڈیپینڈنگ آن پیٹرولیم. وہ پیٹرول ایکسپورٹس کو ہی اپنا اکانومی کا مین اسپیکٹ اور اونلی اسپیکٹ سمجھ رہے تھے. بٹ لیٹلی یا ویری ریسنٹلی ہم اگر بات کریں تو سب سے پہلے جو چیلنج انہوں نے فیس کرنا شروع کیا اور اس ٹرم کو سمجھا کہ ڈائنامکس اب چینج ہو رہے ہیں آج سے 4-5 سال پہلے سے یا 10 سال پہلے انہوں نے فیل کرنا شروع کیا, تو سب سے پہلے یو اے ای نے اپنے آپ کو نیو طرف اڈاپٹ کرنا شروع کیا. یو اے ای چلا گیا ٹورزم کو پروموٹ کرنے, اس نے پیٹرولیم اکانومی کو اپنی ٹورزم اکانومی پہ شفٹ کر دیا. وی نو اباؤٹ دبئی, دنیا اس وقت سب سے زیادہ فٹ فال اگر ہم دیکھیں ٹورسٹ کا تو دبئی میں. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سعودیہ, ریسنٹلی میں نے دیکھا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ سعودیہ نے ویژن 2030 دیا ہے جس میں وہ اپنی ای وی وہیکل لانچ کر رہے ہیں.
یہ بھی ان کا ایک اڈیپٹ ہے جو اس میں وہ پھر ایک نیون سٹی بنا رہے ہیں جس میں سے وہ اپنے آپ کو پیٹرولیم مارکیٹ سے نکال کے پیٹرولیم اکانومی سے نکال کے اس کو ملٹیپل اکانومی شفٹس پہ لے کے جا رہے ہیں. پھر انڈسٹریلائزیشن بھی ہو رہی ہے کچھ کنٹریز میں, لائک سعودیہ میں بھی اب انڈسٹریلائزیشن پہ فوکس کیا جا رہا ہے. انہوں نے اپنا ریسنٹلی اکارڈنگ ٹو دا منسٹری آف سعودی عربیہ, according to the economic changes, according to their economic terms, انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ سعودی عربیہ اپنے ملک میں گریفائٹ اینڈ آل ادر امپورٹنٹ جو اسٹونز ہیں جو پہلے بھی نکل رہے تھے جو ماربلز کے لیے اور ملٹیپل یوزیج میں آ رہے تھے, ان کو وہ دوبارہ سے اپنی انڈسٹری کو دوبارہ سے بوسٹ کر رہے ہیں, دوبارہ ایکسٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو اکنامک چینجز سے بھی جیسے اپنے آپ کو آرٹیفیشلی چینج کر رہے ہیں. اگر اسامہ اس میں ہم فردر اگر ہم ایڈ کریں اپنا جو سب سے اوپیک کو آئی تھنک جو سب سے بڑا یعنی کہ پرابلم آنے والا ہے یا بلکہ اسٹارٹ بھی ہو چکا ہوا ہے, گرین ریولوشن. گرین ریولوشن ایک سب سے بڑا چیلنج ہے آئل ریفائنری کنٹریز کے لیے. کیوں؟ گرینری کو کے پوائنٹ آف ویو سے جب الیکٹرک وہیکلس کا اسامہ نے ذکر کیا ہے ابھی, ای ویز پہ جب بھی ہم نے ڈائیورٹ ہونا ہے اوور آل کنٹریز میں, تو ڈیفینیٹلی پیٹرولیم سے ریلیٹڈ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ ڈاؤن فال کی طرف سے جائیں گے. تو سعودیہ کا جو 2030 کا ویژن ہے نیو, وہ اسی وجہ سے اس طرح وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں تاکہ وہ جسٹ آئل پر ڈپینڈنٹ نہ رہیں. ایگزیکٹلی. بیسیکلی چینج ہمارے لیے چیلنج ہے جو ہم اوپیک کے لیے دیکھتے ہیں نا, تو اوپیک کو پہلا چیلنج ہے ای وی, پھر ہے رینیویبل ریسورسز کی طرف جو ہمارا شفٹ ہو رہا ہے. لائک الیکٹریسٹی کو ہم نے ٹوٹلی اگر دیکھتے ہیں کافی زیادہ تعداد میں پاکستان میں باہر بھی سولر پینلس پہ اور ملٹیپل ایسے رینیویبل ریسورسز پہ شفٹ کر دیا. ونڈ ٹربائنس پہ چلے گئے, ہائیڈرو پہ اس پہ چلے گئے, ہائیڈرو الیکٹریسٹی پہ, تو جس کی وجہ سے سعودی عربیہ نے بھی اور باقی اوپیک کنٹریز نے یہ فیل کر لیا تھا کہ دے آر نو ویئر ناؤ, بیکاز آج نہیں کل نہیں پرسوں سم ڈے ویری سون انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل چین گرین وہیکلز جنہیں ہم ای وی کہتے ہیں, الیکٹرانک وہیکلز, الیکٹرک وہیکلز آپ کی عام ہو جائیں گی سڑکوں پہ شاہراہوں پہ, جس وجہ سے آپ دیکھیں گے ود پیسیج آف ٹائم کنٹری تھرڈ ورلڈ کنٹریز یہ سب سے زیادہ اس وقت چینج کرنا چاہ رہی ہیں. پاکستانی گورنمنٹ کی پالیسیز اگر ہم اس پہ دیکھتے ہیں, انہوں نے اپنا جو ہے ای وی پہ بجٹ R&D جو ٹیکس لگتا تھا ہمارا وہ اس کو 0% کر دیا تھا. ابھی ریسنٹلی کچھ وجوہات کی بنا پہ اکنامک کرائسس کے دوران پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو 25% پہ دوبارہ اپنا بوسٹ کیا ہے. بٹ اسٹل اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی کیلکولیشن, اگر ہم پیٹرولیم کوئی وہیکل منگواتے ہیں اٹ از کاسٹنگ اس پہ جو ہے ہمیں 100% R&D پڑ رہی ہے. بٹ اگر ہم الیکٹرک وہیکل امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں تو اٹس اونلی 25%, جس وجہ کو اگر ہم دیکھتے جاتے ہیں ود ان فیوچر نیئر فیوچر انشاءاللہ کہ اوپیک کی جو کھپت ہے یا یوزیج ہے اوپیک ویک ہو رہا ہے. پھر سیکنڈلی جیسے ہی MBS نے دیکھا, محمد بن سلمان نے فیل کیا کہ سعودی عربیہ یا کوئی بھی اوپیک کنٹری اس چیز سے پیٹرولیم کی امپورٹ ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے تھوڑا سفر کرے گا, تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک ان کی گورنمنٹ نے ایک پوائنٹ ریز کیا یا ان کی گورنمنٹ نے ایک آئی تھنک اسٹینڈ لیا, انہوں نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ بنانا شروع کر دیا. حالانکہ US کے انفلوئنس اور US کے پریشر ڈالنے کے باوجود سعودی عربیہ نے اپنی پرائسز بڑھانے کے لیے تاکہ وہ اپنی اکانومی کو فی الحال جب تک ویژن 2030 کا کمپلیٹ نہیں ہوتا, پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا, تب تک وہ اپنے اس اگر ہم اس کو سوری ٹو انٹرپٹ یو, اگر ہم اس کو فردر ایڈ اپ کریں کہ جو مسلم کنٹریز کا جو مین کیونکہ کویشچن کی طرف ہم فوکس کرتے ہیں کہ جس میں آئل اوپیک ہے, اوپیک کی کانفلکٹس کیوں آ رہے ہیں, کانفلکٹس کہہ لیں یا جو ورلڈ چینج ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ان کی جو ڈومیننس ہے آئل پوائنٹ آف ویو سے ڈے بائی ڈے ریڈیوس ہو رہی ہے. اس میں سب سے جو میرے پوائنٹ آف ویو سے نا مسلم کنٹریز کا متحد نہ ہونا ہے. جس طرح سے اسپیشلی ہم ایڈ کریں گے ایران کو, ایران اور سعودی عربیہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ایران پوائنٹ آف ویو سعودی نو ڈاؤٹ از دا میجر پروڈیوسر آف آئل انڈسٹری, بٹ ایران از آلسو ایران بھی ہے. ایران کے ساتھ سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کیا, ایران کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے کچھ نان اوپیک کنٹریز بھی تو ہیں جس میں ہم رشیا کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, اور کنٹریز ہیں. ایون US از اے نان اوپیک کنٹری. اب جو یہ نان اوپیک کنٹریز ہیں, جیسے گلوبل جس کو ہم فیکٹری کہتے ہیں چائنا کو, اس کی کھپت آپ کیسے پوری کر رہے ہیں؟ چائنا کی یوزیج اینڈ چائنا کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہا تھا اوپیک. اوپیک سے شفٹ ہوا بیکاز اوپیک US نے تھوڑا سا انفلوئنس اپنا قائم کیا, انفلوئنس کو بڑھانا چاہا. اوپیک
چائنا نے اپنا قبلہ درست کر لیا, اس نے رشیا کی طرف اور ایران کی طرف اپنا سستے فیول کے لیے ڈائیورژن لے لیا. اب یہ بھی اوپیک کے لیے ایک چیلنج ہے, نان اوپیک کنٹریز بھی اس کے لیے چیلنج ہے, موونگ ورلڈ بھی اس کے لیے چیلنج ہے, ٹرانسفارمیشن چیلنج ہے. تو یہ فردر جو چیلنجز ہیں یہ ان قریب اوپیک کی جو اکانومیز ہیں اوپیک کنٹریز کی وہ شفٹ کر رہی ہیں فرام پیٹرو اکانومیز ٹو ادر سورسز لائک ٹورزم, لائک EV vehicles and like multiple other industries and all that. well thank you so much. آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں اس بارے میں بات کی ہے اور اسی پوائنٹ پہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم گائز فار کمنگ, اینڈ آئی ہوپ آپ کی انفارمیشن ہمارے ویورس کے لیے ہیلپ فل رہے گی, اور ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ.